تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد رضوی صاحب کے بارے میں۔ تو حافظ سعد رضوی صاحب N50 اٹک اور N160 منشن آباد سے کاغذات نامزدگی انہوں نے جمع کروائی ہیں، اور جو کہ الیکشن کمیشن نے N50 اٹک اور N160 منشن آباد سے کاغذات نامزدگی منظور کر لی ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان نے 1479 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ 2018 کے عام انتخابات میں تحریک لبیک پاکستان کو 22,34,000 ووٹ ملے اور 2018 میں ٹی ایل پی کی جو انہوں نے ووٹ لیے 22,34,000، تو وہ ملک کی چھٹی بڑی جماعت بن کر سامنے آئی۔ عام انتخابات 2024 کا محاذ تحریک لبیک پاکستان کا انتخابی منشور کیا ہوگا؟ انسانی اخلاق اور انسانی جدوجہد ان کا منشور ہوگا، اور اخلاقیات، بھائی چارہ اور خارجہ پالیسی میں بہتری، افغانستان میں جو معاملات پاکستان کے چل رہے ہیں، پاکستان کے افغانستان کے ساتھ، کشمیر میں جو معاملات ہیں فلسطین کے ساتھ، اور ختم نبوت کے بارے میں جو بھی تمام جو باتیں ہیں وہی ان کا منشور ہوگا تحریک لبیک کا۔ 8 فروری کو سجنے والا انتخابی دنگل لڑنے کے لیے تحریک لبیک متحرک ہے، اور تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی صاحب نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ باقی تمام جماعتوں کو 8 فروری میں ایک بڑا سرپرائز دیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح باقی تمام جماعتوں کو میڈیا پر تمام جگہوں پر آزادی ہے، ویسے ہمیں بھی آزادی دی جائے تاکہ ہم بھی اپنا منشور لا سکیں، بات کر سکیں۔ باقی جماعتوں کے لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے جذباتی ہو جاتے ہیں، لڑنے لگ جاتے ہیں، جیسے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں لڑنے لگ جاتے ہیں، گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ تو ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، جو بھی ان کے ساتھ معاملات ہو صبر کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو یعنی کہ مکمل جو بھی جواب ہو ایک احسن اخلاق سے، گالی کا جواب اچھے اخلاق سے دیتے ہیں۔ تو یہی بہترین عمل حافظ سعد رضوی صاحب نے باقاعدہ کوئی کمپینیں بھی چلائی، اور حافظ سعد رضوی صاحب نے منشن آباد سے کاغذات نامزدگی کیوں جمع کروائے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو جماعتیں ہیں وہ کارکنوں نے جو ورک کیا، اور جہاں پہ انہیں لگا کہ ہماری جماعت کا زور و شور ہے، تو وہاں سے علامہ حافظ سعد رضوی صاحب نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ N50 اٹک اور 160 منشن آباد یعنی کہ بہاول نگر سے، ضلع بہاول نگر ہے اور تحصیل منشن آباد ہے، وہاں سے کاغذات جمع کروائے، اور الیکشن کمیشن نے منظور بھی کر لیا ہے۔ اور حافظ سعد رضوی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی کارکن جو کہ کہیں بھی اگر لڑ رہے ہیں، کہیں بھی اگر وہ اپنے کاغذات نامزدگی ان کے منظور ہو چکے ہیں، وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، تو ایسا سمجھے کہ میں ان کے ساتھ ہوں، میں ہی الیکشن لڑ رہا ہوں، اور میں ہی الیکشن میں ان کے ساتھ ہوں۔ تو حافظ سعد رضوی صاحب جو ہے وہ ایک بڑا سرپرائز دینا چاہتے ہیں تمام جماعتوں کو۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ 8 فروری کو اب ان کا ایک اجلاس ہونے والا ہے، جب اجلاس ہوگا کیا منشور اپنایا جائے گا، کیا ہوگا، تمام میڈیا پر تمام زور و شور سے بیان کیا جائے گا، تو ہم آپ کو انشاءاللہ جب وہ اجلاس ہوگا اس میں جو بھی باتیں ہوں گی، جو بھی منشور ہوگا، ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ ہمارے چینل کو دیکھیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کلک کیجیے تاکہ مزید ایسی انفارمیشن